حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، ذی قعد کی آج 3 تاریخ ہے، سن 1443 ہجری، اور آج یہاں تک کہ جون کی بھی 3 تاریخ ہے۔ سن 1422 عیسوی۔ گزشتہ دنوں میں بات چل پڑی سود کے بارے میں۔ لالا سویٹ مٹھائی والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان سے کافی گفتگو ہوئی، اور میں نے کہا کہ جواب تو زیادہ مطالعے کے بعد دوں گا۔ جب قرآن حکیم سامنے آ جائے، حدیث پاک کے عنوان سامنے آ جائیں، پھر صحیح طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ امام الانبیاء کے ارشادات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سود اصل میں ہے کیا؟ عربی میں قرآن حکیم میں اسے ربا کہا گیا ہے، کئی جگہ پر اس کا نام لیا گیا۔ اللہ عز و جل نے کاروبار، رزق کو تو حلال کرا دیا، لیکن سود کو حرام کہہ دیا۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس سے بچو۔ اس سے بچنا بڑا لازم ہے۔ لیکن عوام ہو، حکام ہو، خاص طور پر امیر اس سے نہیں بچتا۔ دوست سے جو بات ہو رہی تھی، بعضی چیز کاروبار میں پرافٹ کے طور پر شراکت اگر کرتے ہو تو اس کا طریقہ کار کچھ الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک سنارا ہے، اسے آپ نے 10 تولے سونا دے دیا، اس نے کاروبار میں ڈالا ہوا ہے، آپ کو پرافٹ دے رہا ہے، لیکن نفع اور نقصان کے جب آپ مالک نہیں بنیں گے، پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ شادیوں کا سیزن گرمیوں میں کم ہوتا ہے، اس میں وہ تجارت نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ فکس مجھے دو، یعنی کہ اگر 10 تولے سونا دیا ہوا ہے، میں تو 10,000 مہینہ لوں گا، میں اس سے کم نہیں لوں گا، چاہے تیرا کاروبار چلے یا نہ چلے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں، اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ آج ہی صبح قاری اسلم صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ایک آدمی نے یہاں تک کہ دودھ والے کو گائے خرید کر دے دی یا بھینس خرید کر دے دی، اور اس نے کہا کہ محنت تیری 4 نے مجھے دینا، 12 نے تو رکھ لے۔ میں نے کہا یہ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن رفڑ کہاں پر پڑتا ہے، معاملات میں بگاڑ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ لو جی، اب تم مجھے کمائی دے رہے تھے روز کی 500 روپے دے رہے تھے،
یا 200 یا 300 جتنے بھی دے رہے تھے روز کے، اب کیا ہوا؟ یکدم 50 پہ آ گئے، یا اب دے بھی نہیں رہے پرافٹ۔ بھائی جب گائے اپنے پاس ہے پھر بھی تو یہی رولا گولا ساتھ ہے کہ گائے ہر وقت پرافٹ نہیں دے گی، کبھی اب نقصان بھی۔ اب وہ یہاں تک کہ حاملہ ہو گئی، دودھ بھی بند۔ یہ سارے کافی سارے مسائل ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والوں کے لیے 73 بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ 70 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ سب سے جو نیچے درجے والا گناہ ہے، یہاں تک کہ سود کھانا ایسا ہے کہ اپنی سکی ماں سے 36 مرتبہ، یہاں تک کہ اب آدمی نے زنا کیا ہو، کسی اور کے ساتھ بھی نہیں، اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ، یہ سب سے ہلکا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ پاک نے بھی اس کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں بتا دیا، جو مسلمان آج توجہ کرتا ہی نہیں، پورا رکوع اسے کے بارے میں آ گیا۔ آیات نمبر چل رہی ہے 273 کے بعد اگلی آیات، یہاں رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اللہ عز و جل نے اعلان کر دیا، کوئی اور اعلان کرنے والا نہیں۔ فرمایا جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس موجود ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ عز و جل نے اعلان کر دیا، فرمایا جو لوگ مال میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، اور یہاں تک فرمایا پوشیدہ۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پوشیدہ اللہ عز و جل کے نام پر دیا جائے، ظاہری طور پر نہ دیا جائے، یہاں تک کہ بعض معاملات مالی عبادت ظاہری بھی آ جاتی ہے۔ ایک آدمی نے یہاں تک کہ پلاؤ کی دیگ پکائی ہے، یا زردہ تیار کیا ہے، یا مٹھائی بانٹی ہے، کوئی بھی چیز خیرات کی ہے، یہ علانیہ خیرات ہو گئی۔ علانیہ بھی جائز ہے، پوشیدہ بھی ہے، رات کو بھی کرو دن کو بھی کرو، اللہ عز و جل راضی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دائیں ہاتھ سے دینا، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ قرآن حکیم نے اس چیز کے بارے میں کہا کوئی ضروری نہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ بعضی عورت غریب ہے، رشتہ دار ہے، عورتیں زکوٰۃ دے دیتی ہیں اور کل کو تانا یہ مارتی ہیں، ہاں کل ہم سے زکوٰۃیں لے کر کھاتی تھی، آج ہمارے سامنے بھونکتی ہے، آج ہمیں جواب دیتی ہے، آج ہمارے سامنے بکواس کرتی ہے، آج ہمارے سامنے یہاں تک کہ طرح طرح کی باتیں کرتی ہے۔
اللہ عز و جل نے بیان کر دیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ غم، یعنی کہ غم سے پاک ہے، خوف سے پاک ہے قیامت کے دن۔ کون سا قیامت کے دن خوف ہوگا؟ بڑے بڑے عذابوں کا۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن انہیں خون کا دریا ہوگا، اس میں پھینک دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، معراج والی رات میں نے دیکھا بعضے لوگ ہیں ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں، یہاں تک کہ اس میں صاف اور شفاف سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ سود کھانے والوں کا یہ حال ہوگا کہ پیٹ بڑے بڑے ہوں گے۔ اللہ عز و جل بچانا چاہتے ہیں کہ آدمی کو کہ نہ، یہاں تک کہ اب بتاؤں کہ سود جہاں میری سوچ تھی حقیقت بھی وہی ہے کہ سود سے غربت بڑھتی ہے۔ اب میں آپ کو ذرا پہلے وضاحت کر دوں۔ مثال کے طور پر، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، اگر میرا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ہسپتال میں داخل ہے، 10-20 ہزار روپے کی اگر ضرورت ہے، میں چودھری یوسف صاحب کو کہتا ہوں یا بھائی منظور کو کہتا ہوں کہ یار مجھے ضرورت ہے، اور یہ آئے بھی ہیں، دیکھا بھی ہے ہسپتال میں واقعی ہی قاری حبیب کا بچہ جو ہے بیمار ہے، اب اس کی ضرورت بھی ہے، قاری صاحب کے حالات اچھے نہیں، اب بھائی دیکھ ٹائم دے رہا ہوں 3 مہینے کا، تجھے 20 ہزار کی لوڑ ہے لے لے، لیکن 3 مہینے بعد 25 لوں گا۔ اللہ عز و جل اسی چیز سے منع کرتے ہیں کہ کسی کی مجبوری، اور مجبوری صرف یہ نہیں کہ بیماری کی، وہ اس سے پہلے تو پیٹ کی دوزخ، یہاں تک کہ کھانے پینے کے معاملات ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس کی غذا کا نظام ہے۔ کھانا پینا اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب غریب آدمی ایک ٹائم کا کھانا، 2 اگر نان بھی لے، ہلکے والا نان 15 روپے سے کم نہیں، اگر 2 نان لے 30 روپے کا یہ خرچہ، اب یہاں تک کہ 20 روپے کے کم از کم چھولے لے 50 روپے کا خرچہ، یہ نہیں پتا کہ کئی دن نوکری لگے گی یا نہیں، کئی دن کام بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، کسی کو کیا پتا کہ کئی دن کام بھی نہیں ملے گا۔ مسلمان ہیں نہ پکے، کبھی بھی نہ ہوا بھلا اس ملک کا، کیسے ہو؟ جس وابطہ والوں کے یہاں تک کہ ٹرانسفارم پر ڈی کی بجائے تار کے ساتھ یہاں تک کہ اینٹ لگی ہو، سنگریزہ وٹا روڑا لگایا ہو، سبحان اللہ، کون سمجھائے؟ اور بل ایسے چمڑے پاڑ آتے ہیں ساروں کو پتہ ہے، سبحان اللہ۔ منظور صاحب صحیح بتا رہے ہیں کہ 8,000 کا بل آ گیا۔ اب تو بابا گھروں میں فساد بھی زیادہ تر بھائیوں کے ہوتے ہیں نا، بل کے اوپر ہوتے ہیں کہ اتنا بل آ گیا، لائٹ تو نے زیادہ استعمال کی، وہ کہتا ہے تو نے زیادہ استعمال کی۔ اللہ عز و جل ایک تو فرمایا کاروبار کرو حلال ہے، سود کو حرام کیوں کہا؟ قرآن حکیم آگے آیاتیں آ رہی ہیں، لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ لو جی
رزق حلال ہے. کیسے حلال ہے؟ اب دیکھو کہ آدمی ہے، مکان کرایہ پر دیتا ہے، اس کا کرایہ کھانا جائز ہے، رکشے کا کرایہ کھاتا ہے اور طرح طرح کے چیزوں کے کرایہ کھاتا ہے، جائز ہے. اسی طرح آدمی اگر کوئی چیز لگاتا ہے، کوئی آدمی سیب کی ریڑھی لگا لیتا ہے، اس سے یہاں تک کہ لے کر آیا 200 روپے کلو، 250 روپے بیچ رہا ہے یا 230 بیچ رہا ہے، رزق حلال ہو گیا. نقصان بھی ہے. اگلے دن بیان سن رہا تھا، رونا آ گیا. طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ صبح صبح واک کر کے دیکھا ایک آدمی سیب کی ریڑھی لگا رہا تھا. سیب کی ریڑھی لگا رہا ہے، اوپر کی تہ جو ہے سیب اچھے ہیں، باقی نیچے سارے گلے ہوئے. کہنے لگا، رو رہا تھا، کہنے لگا قاری صاحب کیا بتاؤں، آج جس نے پیٹی مجھے سیب کی دی ہے میرے بچوں کی روزی چھین لیا. آپ کو پتہ نہیں کہ سبزی منڈی میں کیا حال ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. ایک تائے اچھے سیب کی لگا دی، نیچے سارا گند ڈال کے دے دی، لو جی بیچو جا کر، اور پیسے بھی اچھے سیب کے حساب سے لے لیے. اللہ نہیں جانتا نیتوں کو، سب جانتا ہے. اللہ پاک نے رزق کو حلال کرا دیا، سود کو حرام کرا دیا. اللہ عز و جل فرماتے ہیں غریب کا خیال کر. کہیں فرمایا اقرض اللہ قرضا حسنا، غریب کو قرضہ دے دے، قیامت کے دن مجھ سے وصول کر لینا. آج دینا تیرا کام ہے، کل یہاں تک کہ تجھے میں عطا کر دوں گا. اسی طرح خیرات بھی کر، اسی طرح زکوٰۃ بھی دے. زکوٰۃ دینے سے بھی معاشرے کے مسائل حل ہوتے ہیں، زکوٰۃ سے بھی مسائل حل ہوتے ہیں. زکوٰۃ بھی دینا، وہ بھی دے کر راضی نہیں. خدا کی قسم، اگر صحیح معنوں میں مسلمان اگر زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو یہاں تک کہ کوئی غریب بھوکا نہ مرے، غریب نہ رہے. دلی گیٹ کی بات ہے، میں دکان کے سودے لینے کے لیے پنسار سٹور پر جاتا تھا، نام نہیں لینا چاہتا، کئی بیٹھے وہاں پنساری، تو ادھار لے کر آتا تھا، وہ چیز مہنگی دیتا تھا. اگر بازار میں 100 روپے کی مل رہی ہے تو وہ 120 روپے لگاتا تھا. میں نے کہا حضرت جی غریب آدمی ہوں، آپ جو ریٹ پہلے سے زیادہ لگا رہے ہیں، 100 کی چیز 120 روپے، گاہک با مشکل 100 کی چیز 110 روپے پرافٹ مشکل سے دیتا ہے، اگر 120 کی آپ سے لے کر گیا آگے کیسے بیچوں؟ آپ نے ریٹ زیادہ لگا دیا. اب جواب کیا دے رہا ہے؟ اربوں پتی آدمی ہیں، اربوں روپے پلے ہے، لیکن نیت کیا سوچ. کہنے لگا حبیب اگر یہ میں 100 روپے بینک کے لگا رکھا، میں کو اتنی نہ مل سین، اتنا مجھے پرافٹ نہیں ملے گا، اور تجھے دینے سے فائدہ پھر کیا ہوا؟ یعنی کہ نیت پہلے سے گندی ہے. فرمایا تجارت میں بھی ایسا نہ کرو کہ کسی کو اگر ادھار دینا ہے تو نقصان تو نہ دو نا. بتانا یہ چاہتا ہوں غربت بڑھتی ہے اس نظام سے. اسی طرح بینک قرضے دیتا ہے، بینک کے پاس پیسہ اپنا نہیں ہوتا، غریبوں کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے.
آج کل کیا ریشو دے رہا ہے بینک مجھے پتہ نہیں، لاکھ پیچھے 600 دے رہا ہے، 700 یا 750 یا 1000 دے رہا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، ایک اندازہ بتاؤ، چلو 1000 روپے لگاؤ۔ آگے جو جس کمپنی کو قرضہ دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ لاکھ پیچھے 4000 مہینہ لوں گا، بیٹھے بٹھائے بینک نے 3000 کما لیا۔ اس کا اب نقصان کیا ہوا؟ عوام کو ہوا۔ اب کیا نقصان ہے؟ توجہ کرنا بھائی، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ ایک مثال کے طور پر ڈبل روٹی بنانے والوں نے قرض لیا، وہ 4000 روپے جیسے لاکھ کے پیچھے اگر کمپنی کو بھر رہا ہے تو وہ کمپنی کو جو بھر رہا ہے یا یہاں تک کہ بینک کو بھر رہا ہے، وہ کمپنی جو ہے اس حساب سے ریشو عوام سے وصول کرے گی۔ بات کو ساتھ ساتھ سمجھا بھی کرو کہ ریشو آپ سے وصول کرے گی۔ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس اپنا ذاتی پیسہ اگر ہوتا، اگر وہ اس چیز پر کوشش کرتا کہ ایک ڈبل روٹی 40 روپے کی دے رہا ہے، لیکن اس نے بینک سے لیا ہوا لون، قرضہ لیا ہوا ہے، اس کی کوشش ہے کہ میں 50 کی ڈبل روٹی دوں۔ نقصان کسے ہوا؟ غریب کو ہوا، عوام کو ہوا۔ اب ذرا اور آپ کو قانون بتا دوں ورلڈ بینک کا۔ کئی لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ورلڈ بینک اس ٹائم کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس ہے۔ ورلڈ بینک آپ کا ہے امریکہ کے پاس، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے 2 لاکھ روپے 5 سال بعد 2 لاکھ لے لینا، 5 سال بعد 2 لاکھ لے لینا۔ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لو جی لاکھ روپے دیا ہے، 5 سال بعد یہ 2 لاکھ دے گا، لیکن کرنسی کی ریشو امریکہ 5 سال میں اتنا گرا دیتا ہے کہ آپ نے جب لاکھ روپے جمع کرایا، 5 سال بعد اس کی جو ویلیو ہے یہاں تک کہ 50,000 بھی نہیں رہی بلکہ 40,000 رہ گئی۔ اس لاکھ روپے کی طاقت پہلے سے 40,000 رہ گئی۔ پہلے تو یہ نقصان ہوا، اور دوسرا یہ بتاؤں کہ ملک کا صدر، وزیر اعظم یہ بھی دستخط کر دیتے ہیں کہ ملک کی ضروریات، تنخواہیں پورے کرنے کے لیے یہ کرنسی کو ڈاؤن کرتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں، کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے بھی 35% کرنسی کو ڈاؤن کیا تھا۔ یہ باتیں اسی لیے کر رہا ہوں کہ ذرا سمجھا بھی کرو۔ لوگ ہم جیسے مولویوں کو بے وقوف سمجھتے نہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن کیا کریں، بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ 35% کرنسی ڈاؤن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 1 لاکھ روپے پڑا ہے، گورنمنٹ نے اس کی 1 لاکھ روپے میں سے 35,000 فوری طور پر چوس لیے۔ اتنا شدید نقصان کس کو؟ عوام کو۔ اور جب گورنمنٹ کرنسی ڈاؤن کرتی ہے وہ فوری طور پر پتہ نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ کرنسی جب ڈاؤن ہوتی ہے، دوسروں ملکوں کے ساتھ جب تجارت ہوتی ہے، اپنی کرنسی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، پیسہ کافی حد تک زیادہ دینا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں تک کہ معاشرے کو چلانے کے لیے سود کو حرام کرا دیا۔ آج بینکوں میں عام سود چل رہا ہے، بعض لوگ سود کے معاملات میں یہاں تک کہ لین دین کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، تاجروں کو دیکھا، ذمہ داروں کو دیکھا، بڑے بڑے وڈیروں کو دیکھا، یہاں تک کہ سودی معاملات میں دوسروں کی زمین یہاں تک کہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک تو یہ چاہتے ہیں معاشرہ جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، صدقے کے ذریعے
یہ جو خیرات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ اردو کا ہے، اصل میں صدقہ عربی کا لفظ ہے۔ صدقہ یہ نہیں کہ ضروری کہ ایک صدقہ ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یار بکری ذبح کر تیرا بچہ بیمار ہے، لیکن غریبوں میں صرف غربا میں گوشت تقسیم کر، وہ صدقہ اور چیز ہوتی ہے۔ اصل میں ایک ہوتے ہے صدقہ اللہ کے نام پر، یعنی کہ خیرات کرنا، وہ الگ چیز ہے جو اللہ کے نام پر کیا جائے۔ زکوٰۃ کا جب معاملہ آیا مدینہ طیبہ میں آیا، قرآن حکیم کی آیاتیں آئیں، اللہ عز و جل نے امیروں سے مانگا غریبوں کو دو، امیروں سے زکوٰۃ مانگی، یعنی کہ 40 روپے کے پیچھے 1 روپیہ مانگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے بندے تجھے جو 100 روپے میں نے عطا کیا 2.5 روپے میرے نام پر دے نا۔ آرڈر آ گیا، لیکن انسان کیا ہے دینے کے لیے تیار نہیں، بہت مشکل۔ اور جس مالک کی کائنات نے عطا کیا، قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور بندے کبھی تو سوچ، جس مالک کی کائنات، جس رازی کی کائنات اللہ عز و جل نے 100 روپے دیا اور 97.5 کہتا ہے اپنے پاس رکھ، اور چل 2.5 روپے تو میرے نام پر غریبوں کو غربا کو دے، لیکن دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مانگنے والا کوئی اور نہیں۔ جب زکوٰۃ کا آرڈر آیا، یہاں تک کہ یہودیوں نے جلسہ کیا، کہنے لگے دیکھو پہلے تو اللہ عز و جل کی الوہیت ربوبیت بیان کرتا ہے، شان کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ عز و جل کو امیر کہتا ہے، اللہ عز و جل کو غنی کہتا ہے، اللہ عز و جل کو سب کچھ دینے والا کہتا ہے، لیکن آج کہتا ہے کہ اللہ نے مانگی ہے زکوٰۃ۔ یہودیوں نے تقریر کی، کہنے لگے 2 باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو اب آ گیا ہے اپنی اصلیت پر، نعوذ باللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ اب یہ اپنی اصلیت پر آ گئے ہیں کہ لو جی زکوٰۃ نام اللہ کا لیتا ہے لیکن خود پیسے بٹورنا چاہتا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہودی مقرر کہنے لگا نعوذ باللہ اللہ عز و جل فقیر ہے، ہم امیر ہیں، اللہ عز و جل ہم سے امداد مانگنا چاہتا ہے، اللہ عز و جل لینا چاہتا ہے۔ اللہ کو فقیر کہا، سمجھا بھی کرو، قرآن حکیم ہے، آیاتیں آئیں، کسی اور کو نہیں کہا، اللہ عز و جل کو فقیر کہا، اپنے آپ کو امیر کہنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بستی میں سے گزر رہا تھا، یہودی نے جب اللہ عز و جل کو فقیر کہا، اپنے آپ کو امیر کہنے لگے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، یہودی مقرر کے منہ پر اتنی زور سے تماچا دے مارا اور کہنے لگے بدتمیز تجھے شرم نہیں آتی، اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کرتا ہے، شرم کر، اللہ عز و جل کی شان میں اتنی گستاخی کر رہا ہے، کچھ تو شرم کر کہ اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی، تماچا دے مارا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ سارا کا سارا سرکار کے سامنے پیش ہوا، لو جی ہم تو امن پسند ہیں، شرارت نہیں چاہتے، آپ کے صحابی جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے یہودی لیڈر کے منہ پر، خطیب کے منہ پر تماچا دے مارا ہے، بدلہ دلواؤ۔ پہلے تو بے ساختہ سرکار نے کہہ دیا، برجشتہ فرما دیا،
فرمایا پہچانا نہیں ہوگا، ابو بکر تو بڑا حلیم و طبع ہے، تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام فاروق اعظم نے کیا ہوگا۔ کہنے لگے رات کی بات تھوڑی ہے، دن کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا۔ امام الانبیاء نے یہ آتا کہ ابو بکر صدیق کو بلایا، یہ سارے ہزاروں کی تعداد میں یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے، کیا تم نے تماچا دے مارا، اسٹیج پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ یہودی کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ ابو بکر صدیق صدیق ہے، جس کو القاب دینے والی ذات معمولی نہیں، یہاں تک کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ آپ کو القاب دیا صدیق کا۔ سچا ہے؟ کہنے لگے ہاں مارا ہے۔ کیوں مارا؟ اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اللہ عز و جل کو غریب کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو امیر کہہ رہا تھا۔ اور غریب صرف نہیں، غریب آدمی الفاظ پر ناراض نہیں ہوتا۔ میں اگر کسی کو فقیر کہہ دوں، اوے تیرے گھروں کھاندار آنا کہ میں کو فقیر سجے، میں کو کوئی تو پننا نالا سمجھائے بھی۔ فقیر کا لفظ ذرا سخت نہیں، بہت سخت ہے، غریب کا نہیں۔ اگر میں کسی کو کہہ دیتا ہوں یار میں غریب ہوں مولوی، کوئی لین لاڈ نہیں ہوں، یہ لفظ نہیں ہے، یہ گھٹیا لفظ نہیں، لیکن فقیر لفظ گھٹیوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہودی نے استعمال کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ اور کبھی سوچا بھی کرو، اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی، اتنی بڑی گستاخی کہ اللہ کو فقیر کہیں۔ آپ جمعہ پڑھنے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے پلنے آئے ہو، اللہ کے در کے بھکاری بننے کے لیے آئے ہو کہ ہاں تو داتا ہے، ہم بھکاری ہیں، ہمیں تیرے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں۔ یہ قیام کیا ہے، یہ رکوع کیا ہے، یہ سجدہ کیا ہے، یہ یہاں تک کہ بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری عبادتیں ہیں کیا؟ قولی عبادتیں تیرے لیے، یہ بدن کی تیرے لیے، اور مالی عبادتیں، نماز میں تو کہتے ہو مالی عبادت کر کے راضی نہیں آدمی۔ کل بھی کراچی کی خبر سن رہا تھا، اتنی بڑی بلڈنگ کو آگ لگی ہے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ رشتہ داروں کے یہاں سوئے ہیں، اور یہاں تک کہ کافی لوگ ننگے آسمان کے نیچے، کچھ بھی کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ بتانا یہی چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے ذریعے، یہ خیرات کے ذریعے اللہ پاک معاشرے کو چلانا چاہتے ہیں۔ اور امیر تجھے میں نے بنایا، میرے نام پر دے نا۔ رسومات پر لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں بلاول بھٹو کا خاندان کوئی غریب ہے، کوئی بھوکا ننگا ہے، جس کو دینے کے لیے مریم نواز اس کی بہن کی شادی پر جو انگوٹھی دینے گئی یا زیور دینے گئی 3 کروڑ روپے کا دیا ہے۔ آج تک پتا چلا ہے کہ مریم نواز کسی غریب کی بیٹی کے یہاں کوئی 2-4 ہزار دے کر گئی ہو؟ میں سیاسی نہیں، لیکن حقیقت بات کر رہا ہوں، یہ سیاست والی بات نہیں کہ بھرے کا گھر بھر رہا ہے کہ 3 کروڑ روپے کا، سب نے خبروں میں، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، غریبوں کو کون دے کر راضی ہے؟ 3 کروڑ روپے منہ سے کہنا آسان ہے، اگر ایک طرف سے یہ آیا ہے تحفہ، اور طرف سے کتنا آیا ہوگا؟ زکوٰۃ، ہم دیکھو، میں ذرا ایک بات اور کر دوں، ہمارے
حاجی سلیم اختر صاحب ہاشمی صاحب انتقال کر گئے، انہیں غسل بھی میں نے دیا تھا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائیں، اور کہنے لگے حبیب جو میں نے مکان بنایا ہوا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور پنشن جو ملتی تھی اس میں بھی کئی غریبوں کا مہینہ لگایا ہوا تھا، کافی عرصہ قبل کی بات ہے، کسی بیوہ کے لیے 200، کسی کے لیے 300، اس طریقے سے کر کر ہر مہینے وہ کتنے ہزار روپے کہتے تھے اپنا پیٹ کاٹ کر یہاں تک کہ غریبوں کو بھرتا ہوں تاکہ میں مرغا نہ کھاؤں، دال کھا لوں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ ان کی سوچ تو دیکھو، آج یہاں تک کہ زکوٰۃ، خدا کی قسم آپ کے ملتان میں اتنے بڑے بڑے پاوے پڑے ہیں، میں ایک گھر ایسا گیا ہوں غسل دینے کے لیے، ایسا گھر آج تک نہیں دیکھا، خواجہ مسعود صاحب کو غسل میں نے دیا تھا، جن کے گھنٹہ گھر ہسپتال کھڑا ہے نا، فاطمہ شباز شریف ہسپتال، اس کے سامنے ان کا دفتر ہے، ان کے گھر گیا ہوں، کئی مربوں پر گھر ہے، اندر سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی گاڑیاں 50 سے زیادہ کھڑی ہوئی تھیں، اور ان کا جو مہمان خانہ جہاں پر بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وہ مہمان خانے کا کمرہ دیکھ کر حیران ہوا، آپ کی مسجد بھی اس کمرے سے کئی حصے چھوٹی ہے، اور وہاں کی ڈیکوریشن دیکھ کر حیران ہوا، ایسے ایسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن نظام نہیں، یہاں تک کہ صحابی جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تماچا دے مارا، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے کہہ دیا کوئی گواہ ہے کہ تو نے تماچا مارا ہے، واقعی یہ کہہ رہا تھا، اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کر رہا تھا یا نہیں؟ ابو بکر نے صاف کہہ دیا نہیں نہیں، میں اکیلا گیا ہوا تھا، کسی کام کے لیے جا رہا تھا، اس کے یہودی مقرر کے منہ سے یہ الفاظ جو سنے مجھے بڑی تکلیف پہنچی، اسی لیے اس کے منہ پر تماچا دے مارا، گواہ نہیں ہے۔ اب اسلام میں ہے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اگر گواہ بھی نہیں ہے پتہ ہے کیا ہوگا؟ فرمایا ہاں پتہ ہے کہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مجھے کھانا پڑے گا۔ اور ادھر یہودی سن رہے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے، کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق بڑا حلیم و طبع ہے، کوئی طاقتور تو نہیں، کمزور سا ہے، تو اتنا تکڑا ہے، اتنا زور سے تماچا دے مارنا اس کے منہ پر آنکھ باہر آ جائے۔ اللہ عز و جل کا قرآن حکیم آ گیا، اللہ عز و جل نے اب ابو بکر صدیق کو تماچا کھانے سے بچا لیا، اور مالک کی کائنات ہے، تماچا کسی اور کی وجہ سے نہیں مارا تھا، آج کوئی تماچا مارے گا ہمشیرہ کی وجہ سے مارے گا، دوست کی وجہ سے مارے گا، کوئی بیوی کی وجہ سے مارے گا، کوئی باپ کی وجہ سے کسی کو تماچا مارے گا، کوئی بھائی کی وجہ سے مارے گا، کوئی یہاں تک کہ دھی کی وجہ سے تماچا مارے گا۔ یہاں تک کہ بتانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق نے تماچا مارا یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی شان کے لیے۔ آج گواہی دینے کے لیے کوئی اور نہیں آیا، مالک کی کائنات کا قرآن آ گیا، آوازیں لقد سمع اللہ پاک فرماتے ہیں لقد تاکید، یہ دو قسموں کے برابر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں دو گواہ، یہاں تک کہ کوئی اور چل کے نہیں آیا، میں خدا آیا ہوں، میرا قرآن چل کے آیا تیری عدالت میں۔ لقد سمع اللہ، میں نے سن لیا، میں نے سماعت کر لیا۔ کیا سماعت کیا؟ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر،
टाइम 2 बजे दी पई या 3 बजे दी पई मैं को दस लियो पता चले कि जुम्मा 3 बजे खड़ा थी ना मैं जरा हाँ घड़ी को सही करवाया उतना 3 बजे दी पई मैं डर गया हूं। तो फरमाया कि मुझे कहा इन्नल्लाह फकीर, अल्लाह अज़्ज़ वजल को फकीर कहा। और कितनी बड़ी उस यहूदी ने गुस्ताखी की, यहां तक कि वो जहन्नम में जाएगा। ये मामूली लफ्ज नहीं। आज याद रखना मसला, अल्लाह अज़्ज़ वजल एक अपनी जात की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी जात की अगर जो जरूरत से ज्यादा बकवास अल्लाह पाक को करे तो देखो मिनटों में बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी गुस्ताखी अपने नबी के बारे में बर्दाश्त नहीं करता। नऊज़ुबिल्लाह, अगर कोई नबी की गुस्ताखी करके तो दिखाए, देखे कैसे चंद दिनों में पागल हो जाएगा। ये 2 गुस्ताखियां याद रखना, किसी को इजाजत नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की शान में गुस्ताखी करे। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान नहीं कर सकता और किसी मजहब में जायज नहीं। क्यों कि सारी मखलूक अल्लाह की पैदा की हुई है, किसी और की नहीं। कौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़कीर, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये वो बदबख्त यहूदी है जिसने मुझे फकीर कहा और अपने बारे में क्या कहने लगे, वनहनु अग़निया, हम बड़े अमीर हैं। सनक्तुबु मा क़ालू, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी फाइल में आ गया, मेरे रिकॉर्ड में आ गया, मेरे कुरान में आ गया, सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया। ये वो बदबख्त यहूदी हैं जिन्होंने हजारों की तादाद में मेरे अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, बिगैरिल हक, बगैर किसी गुनाह के। खता कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं। अल्लाह का नबी तो बड़ा मासूम हुआ करता है। कुरान ऐलान करता है धरती पर नबी से ज्यादा मासूम कोई और आए ही नहीं। फरमाया वाला कोलो ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, मैंने बड़ा जला देने वाला, तबाह और बर्बाद कर देने वाला इनके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है। तो बात कहीं और चली गई। माशरे को चलाने के लिए सूद का निज़ाम ख़त्म, ज़कात, खैरात और सदका अरबी का लफ्ज़ है, इस तरीके से गरीबों का भला होता है। अब कहूँगा आइंदा आने वाले जुमे में इसकी ज़रा ज़्यादा तफसील बयान करूँगा। कुरान के हवाले ढेर सारे हैं, अगर अब भी पढ़ने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुमे पढ़ूँगा, बताऊँगा कि सूद क्यों हराम, वजह क्या, क्यों ज़कात का आर्डर दिया, गरीब का भला हो जाए ना। अमीरों से लेकर अल्लाह पाक गरीबों में तकसीम करना चाहते हैं, माशरे को चलाना चाहते हैं ताकि, और यह भी याद रखना ज़कात के निज़ाम से, सूद से जब आदमी बचेगा माशरे में अमल आएगा, चोरी नहीं करेगा। एक आदमी है उसके घर में अगर फाके पड़ रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई देकर राजी नहीं तो वो क्या करेगा। तो इस तरीके से चोरी भी आम होती है, डाकू भी इसी वजह से बनते हैं, इसी वजह से डिकेट भी बनते हैं, क्योंकि इसलिए कि निज़ाम खराब हो रहा है। इसीलिए नमाज कुरान किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। जिन अहबाब ने सुनते पढ़ने वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।